السلام علیکم ریڈرز، میں مالا شاہ۔ آئی ہوپ سو کہ کچھ ریڈرز جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے، سو اب جان جائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو صالحہ اقبال ناولز ود اے نیو ایپیسوڈ آف دل رقصم۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری آواز پسند آئے گی، اور اگر نہ آئی تو کائنڈلی میوٹ کر کے پڑھ لیجیے، اوکے۔ ایپیسوڈ نمبر 20 پارٹ 3، اوکے، بائی صالحہ اقبال۔ بھائی، عرش کی پشت دیکھتے زیان اسے پکارتا ہے۔ ہاں، کھڑکی سے باہر مسلسل دیکھتے ہوئے بولتا ہے، ایک بات پوچھوں؟ عرش کی جانب قدم بڑھائے کہتا ہے۔ سرسری سی گردن موڑے جواب دیتا ہے، کیا آپ خان بابا سے نفرت کرتے ہیں؟ زندگی دینے والے محافظ سے نفرت کون کرتا ہے میرے بھائی؟ زیان کے سوال پہ عرش فوراً سے جواب دیتا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ برا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کتنا پریشان تھے؟ وہ آپ کو اپنا خون دینے سے پہلے انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جانتا ہوں، میں خان بابا کو باپ کا درجہ نام سے نہیں دیا، میں پہلے بھی ان سے کہہ چکا ہوں۔ باپ صرف کہتا نہیں ہوں، انہیں مانتا بھی ہوں۔ عارش گہری سانس لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سیدھا ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، پھر آپ ان کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عارش کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے زیان عارش کے پاس جاتا، اس کے برابر میں اس کی طرف رخ موڑے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، کیونکہ ان کی بربادی سے مجھے وہ ملے گا جس کی تلاش مجھے بچپن سے ہے۔ زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، وہ کیا بھائی؟ زیان حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ کفیر ملک۔ زیان کی طرف متوجہ ہوتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہتا ہے، یہ کون ہے؟ زیان کی حیرانگی کے ساتھ ساتھ سوالوں میں تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ امایہ کا اصل باپ اور ہمارے ماں باپ کا قاتل، عارش کولڈ انداز میں کہتا کہ زیان کے دماغ کے سارے فیوز اڑ جاتے ہیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امایہ کے بھی تو ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھی تو اناتھ ہے ہماری طرح۔ عارش کا بازو سے پکڑے اپنی طرف متوجہ کیے حیرانگی سے پوچھتا ہے، وہ اناتھ نہیں ہے، اس کا باپ حیات ہے، جو بہت جلد دنیا سے رخصت ہوگا میرے ہاتھوں سے۔ عارش اپنے دانت بھیجتے ہوئے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولتا ہے، پر کیوں بھائی؟ زیان تجسس سے بیزاریت سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس آدمی نے ہم سے ہمارے ماں باپ چھینے ہیں، اور امایہ سے اس کے ماں بھی، ہم 3 بچوں سے ان کی دنیا چھین کر وہ کہیں گمنام بن کر سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے میں دنیا کے ہر ملک میں ایک بری گھٹیا پہچان سے مشہور ہوا کہ کبھی تو وہ مجھے خود اپنے غلط ارادوں سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں، وہ اب تک سامنے نہیں آیا، اور میں انسان سے جانور بن گیا ہوں، اور ایک جانور جس کی نہ پرچھائی پاک ہے نہ ہی اس کا وجود۔ عارش کی سانسیں پھولنے لگ گئی تھیں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لیتا غصے میں کہتا ہے، پر ان سب میں خان بابا کی کیا غلطی ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ برا؟ خان بابا کے پاس پتہ ہے، اس شخص کی تصویر ہے، اس کی پہچان ہے، سب کچھ ہے خان بابا کے پاس، پر وہ ان کے بارے میں کچھ بتانے کو راضی ہی نہیں۔ ہمارے ماں باپ کے ذکر پر وہ بات نہیں کرتے، وہ سچ نہیں بتا رہے، تو میں نے دوسرا طریقہ تلاش کیا اس آدمی کو ڈھونڈنے کا، ان کا کام اور اس لیے سنبھالا تھا کہ میں ایک اچھا شخص ہوں جو ان کا بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں عارش خان نہیں ہوں، میں عارش کورگان ہوں، جو کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا ہے۔ ادا کو کشمیر بلایا، ایک طوائف بنوایا، تاکہ اس کی وجہ سے خان بابا کی توجہ ہر کام سے دور کروں، وہ مختصر کام کرے اور باقی کا میں، تاکہ آسانی سے میں کفیر تک پہنچ سکوں، پر ادا نے اب سب برباد کر دیا۔ غصے میں کہتے ہوئے عارش کے دماغ کی رگیں تن چکی تھیں، چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ براک کو صرف ان کے اسلام آباد کی کمپنیاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کی کمپنی میں کفیر کے شیئرز تھے، اگر دوسری طرح وہ میرے جال میں نہیں پھنستا تو میں ایسے ہی صحیح ہر طریقہ آزماؤں گا، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈوں گا، پر میرے ہر طریقے کے درمیان خان بابا اور امایہ ہے نا، نہ چاہتے ہوئے مجھے بابا کو امایہ کو بھی تکلیف دینی پڑے گی، پر کوئی بات نہیں، برا وقت بھی جلد ہی گزر جائے گا، اور سب کے حق میں سب بہتر ہوگا، اور جو بہتر نہیں ہے وہ خاک ہوگا۔
میں خود اس کی زندگی میں عذاب بن کر نازل ہوں گا۔ زیان کی بات کاٹتے عارش اب ہر بات کا جواب خود غصے میں دینے لگ گیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے درد کو اور بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادا کو بابا سے دور رکھوں تاکہ وہ اپنے کام پہ توجہ دے۔ اس کی وجہ سے بابا بھی خود کو کام میں مصروف کر رہے ہیں اور ایسا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی ساری اور مجھے اپنی محنت ضائع نہیں کرنی۔ اس لیے ادا کو جو اصل جگہ ہے اسے وہیں پر رکھو، کچھ بھی کر کے۔ گہری سانس لیتے زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں پرہگمانہ لہجے میں کہتا ہے، اور امایا اس کا کیا؟ اس سے بھی آپ کو نفرت ہے کیا بھائی؟ کل سے وہ اس آریان کے پاس ہے پر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لیے کیا آپ اس کو خان بابا کے بجائے اس کفیر کی بیٹی سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے امایا پر ایک خراش، اس کی آنکھ میں ایک آنسو کی بوند نہیں پسند آپ کو۔ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی سی نادانیوں کو بھی آپ اس کے ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے جب وہ کسی انجان شخص کے پاس ہے؟ زیان اب حسیلے لہجے میں عارش کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کروں گا اپنی گڑیا کے لیے، میں سب کروں گا، پر اس کی شروعات بھی تب کروں گا جب صحیح وقت آئے گا۔ فی الحال وہ کشمیر میں، اسے آریان کے پاس رہنے دو۔ خون خرابے سے ڈرتی اور میں اپنی گڑیا کو اپنا وحشی روپ دکھا کر ڈرانا نہیں چاہتا، اس لیے بے حس بنوں اور آریان کے پاس رہنے دوں اسے۔ جب تک کفیر کی گردن میرے ہاتھوں میں نہیں آتی تب تک کے لیے مایا سے دور رہوں۔ ایک بار پھر اس کے بے گناہ ہونے کے باوجود اسے غلطی کی سزا دوں، اس کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ کفیر جیسے ہاتھ آئے گا امایا کو آریان سے آزاد کروانے سے پہلے ایک بار نہیں سوچوں گا میں۔ عارش کھڑکی سے باہر ہوا کے لہراتے ہوئے درخت پودے کی طرف دیکھتے ہوئے پہلے آسمان کی طرف دیکھتا، پھر زمین کی جانب دیکھتا، کہتا ہے، بھائی وہ بددل ہو جائے گی ہم سے۔ زیان ہارے ہوئے انداز میں کہتا ہے، کچھ دنوں کی باتیں ہونے دو اسے، منانا آتا ہے، خانوں کی بہن ہے، ناراضگی سے زیادہ جان عزیز ہے اس کے سگے باپ کو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے لیے ہماری بہن ضروری ہے، اس کی حفاظت پہلے رکھیں گے، پھر اس کی ناراضگی۔ آریان پر یقین کر سکتے ہیں، کیا آپ کو ہماری بہن کو حفاظت سے رکھے گا؟ عارش کہہ رہا تھا کہ زیان بول پڑتا ہے، جس پر عارش فوراً ڈکے چہرے کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ وہ رکھے گا، اسے رکھنا پڑے گا، اگر جان عزیز ہے اس کے لیے اپنی تو وہ ہماری جان کی حفاظت کرے گا، حفاظت کے لیے سب کرے گا، پر امایا پر خراش نہیں آنے دے گا۔ عارش کا لہجہ اٹل تھا، اور وہ کیوں، کیسے کرے گا، کیسے اور کیوں کرے گا؟ کیونکہ میں ایسا کرواؤں گا اس سے۔ وہ نہیں کرے گا بھائی، وہ عام مردوں میں سے نہیں ہے جو دھمکی دینے سے ڈر جائے یا پیسے دینے سے لالچ میں آ جائے۔ انا پرست شخص ہے، جب بات انا پر آ جائے تو بڑے سے بڑے اپنے منافع کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ آریان شاہ ہے وہ، ہاں ایک کرپٹ سیاستدان جس کا کرپٹ ورلڈ سائلنٹ ہے۔ عارش ایک آریان کی فکر نہیں ہے مجھے، وہ امایا کو محفوظ رکھ لے گا، انا پرست ہے نا۔ فکر تو اس ادا کی ہے جو بہت چالاک ہے۔ خان بابا سے شادی کے لیے اس نے اپنے ہی آفیسر کے سر پھاڑ دیا، اپنے محنت کی کمائی جلا دی، ان بچوں کے نام پر وہ حویلی آ گئی، جبکہ بچیاں اس کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس ہیں۔ عارش کہتے ہی ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا، دل رقصم کی کہانی میں ہر کوئی رقص کرنا شروع ہو گیا ہے، کوئی دل سے تو کوئی جسم سے۔ رجب کو خان بابا کے پاس پہنچاؤ، میں یحییٰ کو اس کی بیٹی کو دیکھ لوں گا، اور تم بھی حویلی واپس آ جاؤ، مجھے وقت مزید کسی شکل میں نہیں دیکھنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ عارش کہتے ہوئے صوفے کے آگے پڑے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے جہاں اس کے پہلے والے کپڑے موجود تھے، ان کپڑوں میں سے بنیان اٹھا کر وہ پہنتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ کو چوٹ لگی ہے بھائی، کسی کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہاں، حویلی واپس جاؤ ابھی کے ابھی۔ زیان کی بات کاٹتے عارش بنیان پہنتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا، مزید کچھ نہ کہتے ہوئے زیان اسی پل روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی زیان کی نظریں زائش پر پڑتی ہیں جو زیان کو دیکھتی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ زیان بنا کچھ بولے، بنا کچھ سنے اسی لمحے اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکالے
ہسپتال سے باہر نکلنے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے کھڑی زائش معصوم سی شکل بنائے ذہان کو تکتی رہتی ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ٹہلنے لگ جاتی ہے۔ وہ اندر جانا بھی چاہتی تھی پر جانے کی ہمت بھی اکٹھی نہیں کر پا رہی تھی۔ امایا کچھ دن گڑیا تمہارا لالا لینے آ جائے گا تمہیں، میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی اپنی بہن کو، بس کچھ دن۔ عارش صوفے پر بیٹھتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے دل میں خود سے کہہ رہا تھا، کیا ہوگا، چلنا نہیں ہے؟ سر نے آپ کو اتنی دور سے پکڑ لیا اتنی آسانی سے، آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ شیروز مایا کے چہرے پہ لگی مٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اب کولڈ انداز میں مایا کے ڈرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا کہتا ہے، آپ جہنمی، آپ کو پتہ ہے نا؟ مایا کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ بے حد معصومانہ انداز میں وہ روتے ہوئے کہتی، ہاں پتہ ہے، آج کل کی دنیا میں جنتی کون ہے کیا کوئی؟ آپ ہو کیا؟ شیروز کا لہجہ ابھی بھی تلخ تھا، مجھے دوسروں کا نہیں پتا، مجھے اپنا بھی نہیں پتا، پر آپ جہنمی ہیں، زبردستی لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، پہلے آپ کے باس اور اب آپ دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، میں یہ کنفرم ہے۔ امایا کہتی اور خود اندر جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ امایا کے جاتی شیروز بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے سر پر چھتری کیے ہوئے اس بنگلے کے اندر تک لیے جاتا ہے۔ دونوں اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے ہال میں آریان شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے فون کان پر لگائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف رخ موڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آگے بڑھتے ہوئے فرینچ میں سے کسی سے بات کر رہا تھا، فرینچ زبان میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ امایا بنگلے میں داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امایا اپنا سر جھکاتی کہ شیروز چھتری اپنے آدمی کو پکڑائے۔ امایا کے پیچھے فاصلے پہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ شیروز کے قدموں کی آواز پر آریان مڑ کر پلٹ کر دیکھتا ہے کہ امایا کو گیلے کپڑوں میں ملبوس دیکھ جس سے بارش کے پانی سفید ٹائل پر گر رہا تھا، مٹی سے بھرے خصوں کے نشان فرش پر تھے۔ امایا کے سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی، بازوؤں پر ہتھیلیوں پر چوٹ۔ آریان فون کان سے لگائے ہوئے فون ہی دوسری طرف موجود شخص کی بات سن رہا تھا، پر نظریں مسلسل امایا پر جمی ہوئی تھیں۔ I will call you back، آریان کہتے ہی فون بند کیے وہی ہال میں موجود سائڈ چھوٹی سی ٹیبل پر جس میں پھولوں کا واس پڑا ہوا تھا اس پر رکھے ہوئے۔ آریان امایا کی طرف بڑھتا ہے، آریان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ امایا روتے ہوئے اپنے سر اٹھائے آریان کی جانب دیکھتی ہے جو کولڈ انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آریان امایا کے جیسے جیسے قریب آتا ہے، امایا اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب اٹھانے لگتی ہے، پر پیچھے کھڑی شیروز کو دیکھتے ہوئے امایا خود کو روک لیتی ہے۔ چوٹ کیسے لگی ہے اسے؟ امایا کے سامنے آتے اس کے چہرے کو اب قریب سے بغور دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس لیتے ہوئے آریان شیروز سے پوچھتا ہے، بارش میں پہاڑی علاقے میں بھاگ رہی تھی تو پیر پھسل گیا، شیروز کہتا ہے، اور امایا روتے ہوئے دوبارہ اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ دھیان رکھنا تھا نا ریڈ روز، سیدھے راستے پر بھاگ لیتی، پکڑ میں تو ویسے ہی آ لینا تھا تمہیں۔ امایا کا جھکا سر دیکھتے ہوئے آریان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں پکڑتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، جانے دیں مجھے پلیز، میری جان چھوڑ دیں آپ۔ جھٹکے سے آریان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے غصے میں وہ کہتی ہے، تمہاری جان چھوڑنے لائق نہیں ہے ریڈ روز، اب تو تمہاری جان پر قابض ہو کر تمہاری سانسیں بھی تم سے چھیننے کا وقت آ گیا۔ آریان کی بات پہ امایا روتے ہوئے حیرانگی سے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے، جبکہ ان کے پیچھے کھڑا فیروز اسی پل اپنا سر جھکائے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تم تو واپس آ گئی ہو، اب کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ پیر کٹوا دو تمہارے، یہ پھر یہ ہاتھ جن سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا تم نے، آریان کہتا اور امایا اسے اپنے ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے اپنے گیلے دوپٹے کے نیچے چھپانے لگتی ہے۔ معصوم سی حرکت ہے یہ ویسے، میں اور ماروں گی اگر کچھ کیا آپ نے، امایا روتے روتے سسکی لیتے ہوئے کہتی ہے، مطلب ابھی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی خواہش ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے پھر کچن سے چاقو لے کر آؤ، میری معصوم سی بیوی اب بھی میری بات سمجھنے سے قاصر ہے، ذرا سا ڈیمو تو دینا چاہیے مجھے اس کو، آریان کہتا اور امایا سر کے مارے اپنے پیر پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہوئے
پیچھے کی طرف اٹھاتی ہے، روتے ہوئے آریان سے دور ہونے لگتی ہے۔ جی ابھی رایا آریان کے کہتے ہی روز کہتے کچن کا رخ کرتا ہے۔ اسے جاتے دیکھ امایا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتی ہے کہ آریان امایا کو اسی ہاتھ سے کھینچ کر زور سے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ خبردار میری جان، اگر کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش بھی کی، مجبوراً مجھے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے بھی تمہیں محروم کرنا پڑے گا۔ اوہ! آریان امایا کی چہرے پر لگی مٹی کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اسے خود سے دور کرنے سے روکے کہتا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ امایا آریان کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے، پہلے تو واقعی کوئی وجہ تھی، پہلے تو تمہاری خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی جو تمہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن اب وجہ تمہارا تھپڑ ہے جس کی سزا تمہیں اب عمر بھر دوں گا، پر کس انداز میں یہ ابھی میں یہ بھی نہیں جانتا، پر اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں پہلے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا جس سے تم نے اتنی زور کا تھپڑ مارا ہے مجھے کہ اب تک میرے کانوں میں اس کی سیٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے پیر کاٹوں گا جن پر تم چل کے بار بار مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، نہ رہیں گے پیر، نہ تم کرو گی کوئی کوشش دوبارہ، میں بابا کو شکایت لگاؤں گی آپ کی۔ آریان کی دھمکی پر روتے ہوئے امایا اپنی سانسیں روکے ہوئے کہتی ہے، ہاں دھمکی؟ اس سچویشن میں تمہیں سوری نہیں بولنا چاہیے۔ دوسرا ہاتھ بھی امایا کی کمر پر رکھے اس کی نم آنکھوں میں بھیگی پلکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں کیوں سوری بولوں؟ آپ نے غلط بولا تھا میرے بھائی کے بارے میں، اس لیے میں نے تھپڑ مارا، غلطی کی ہے، آپ سوری بولیں۔ زبان بھی بہت چل رہی ہے، چلو ایک بار میں اس کو بھی کاٹ دوں گا، پر اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے سکون کر دوں گا، کیونکہ اب تو تم نے پوری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آریان کہتا ہے اور کہتی ہے مایا کی کمر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی کلائی سے پکڑے اپنے ساتھ کچن میں خود لیے بڑھتا ہے۔ کچن سے باہر شیروز چاقو لیے نکل رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہاتھ سے چاقو کھینچ کر لیتے ہوئے آریان اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے، جس پر وہ سر جھکائے بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھتا ہے۔ نہیں کریں شاہ، پلیز نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی اب، پلیز۔ امایا اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میں تمہیں کہیں جانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اگر میں کہیں جانے کے لائق چھوڑوں گا تو ہی تم جاؤ گی نا۔ امایا کو بھی کچن میں لائے شیلف کی طرف دھکا دیتے وہ چولہا جلانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بول رہی ہوں نا میں نہیں جاؤں گی، اب کہیں نہیں جاؤں گی، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ روتے ہوئے آریان کو چاقو چولہے پر آنکھ میں رکھتا دیکھ امایا گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے زور سے روتے ہوئے کہتی ہے، آریان پر اپنی باتوں کے کوئی اثر نہ پا کر امایا کچن سے باہر جانے کے لیے بھاگ کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، پر آریان ایک قدم بھی کچن سے باہر رکھنے نہیں دیتا، امایا کو اس کے دوپٹے سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے امایا کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اپنی بائیں بازو سے اس کے پیٹ کے گرد بازو کا حصار باندھتا ہے۔ امایا کے گال سے اپنے گال لگائے چولہے پر آگ میں رکھی گرم سرخ ہوئی چروٹائے امایا کی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، ایک چھوٹی سی سزا تو دینی پڑے گی، ہے نا ریڈ روز؟ تم نے آج ہی کہا تھا کہ تم میری اچھی بیوی بن کر میرے ساتھ ہی رہو گی، ساری باتیں مانو گی میری، پھر آج ہی اپنی بات سے کیسے مکر سکتی ہو؟ میں نہیں مکروں گی اب، سچ میں پکا وعدہ، کہیں نہیں جاؤں گی، یہ نہیں کریں آپ میرے ساتھ۔ چھری کی طرف دیکھتے امایا روتے ہوئے بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے، اب یقین نہیں ہے تم پر، تم ایک بار میری بات سے انکاری ہو سکتی ہو تو دوبارہ بھی ہو جاؤ گی۔ امایا کی دائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑتے ہوئے آریان چھری سے کلائی تک لے جاتے ہوئے کہتا ہے، تم دوبارہ بات سے نہ مکرو، اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا مجھے۔ میں نہیں مکروں گی، سچ بول رہی ہوں۔ امایا چھری کلائی تک آتا حد سے زیادہ ڈرے ہوئے لہجے میں اپنی کلائی کھینچ کر آریان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، سوری ریڈ روز، پر یہ ضروری ہے۔ آریان امایا کے آنسوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتی ہی چھری کو اس کی کلائی کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ اف، یہ لیں۔ علیزے کو بالکنی میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ ارحان بانی سے چاکلیٹ کا پیکٹ کھلوائے کھانے کے لیے چھت پر اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ علیزے کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ کر کھائی ہوئی چاکلیٹ علیزے کی طرف بڑھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارحان کی آواز پر علیزے جلدی سے سر جھکائے ارحان کو دیکھ پوچھتی ہے، آپ کے لیے تحفہ، ایک اور چاکلیٹ کی بائٹ لیتے ہوئے کہتا ہے،
کس چیز کا تحفہ؟ ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے ارحان کی طرف کرتے ہوئے پوچھتی ہے، آپ کی شادی کا تحفہ؟ ارحان بے حد معصومانہ انداز میں کہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے شادی کا تحفہ۔ علیزہ کہتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے مڑ کر بالکنی میں پڑے صوفے پر جا بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ ارحان پوچھتے ہوئے علیزہ کی طرف بڑھتا ہے۔ کیونکہ مجھے شادی کرنے میں مزہ نہیں آیا، علیزہ گندا سا منہ بنائے کہتی ہے۔ تو آپ مجھ سے کر لو، بہت مزہ آئے گا، ہم دونوں کھیلیں گے بھی اور میں آپ کو اور بھی چاکلیٹس لا کر دوں گا ہر دن، علیزہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا۔ ارحان کی بات پر علیزہ اپنے لب بھینچ لیتی اور اسی وقت سرحان بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے بالکنی میں آتا ہے۔ علیزہ کو مسکراتا دیکھ سرحان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ سچ میں ہر دن لا کر دو گے؟ علیزہ مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی ہر دن۔ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہ کہتا ہے، پر ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے بہت لیٹ پرپوز کیا، میری شادی تو ہو گئی ہے، تو گرل فرینڈ بن جاؤ میری، میرے اسکول میں بھی بہت گرل فرینڈس ہیں، آپ بھی بن جاؤ۔ علیزہ بولتی ہے کہ ارحان بول پڑتا ہے، جس کی بات پر علیزہ نہ چاہتے ہوئے ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، اور علیزہ کو مسکراتا دیکھ سرحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ اب میں وہ بھی نہیں بن سکتی ہوں کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں میرا بوائے فرینڈ مانے گی نہیں۔ علیزہ مسکراتے ہوئے کندھے جھکائے ہوئے کہتی ہے، میں تو بڑا ہوں دیکھیں۔ ارحان کہتے ہی صوفے پر چڑھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کھڑا دیکھ گر نہ جائے اس لیے علیزہ بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی ارحان کے پاس جاتی ہے۔ صوفے سے نیچے اتر کر یہ بات کرو دوبارہ۔ علیزہ ارحان کو زمین کی طرف اشارہ کیے کہتی ہے، خبردار، جو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹانگیں بھی سلامت نہیں رہیں گی تمہاری پھر۔ علیزہ کی بات پر سرحان کولڈ انداز میں کہتے ہوئے علیزہ ارحان کی طرف بڑھتا ہے۔ جن بچہ ہے اس کو دھمکی مت دیں۔ علیزہ ارحان کو کولڈ انداز میں دیکھ کر بولتی ہے، بچے بھی تو بچے والی حرکتیں کریں، میری بیوی پر لائنیں مار رہے خبیث۔ ارحان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں 20 نہیں ہوں۔ ارحان ٹمٹماتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں 20 نہیں ہوں خبیث، میں نے 20 نہیں خبیث بولا ہے، پہلے بولنا سیکھ لو پھر دوسروں کی بیوی پر لائن مارنا۔ ارحان کو پیٹ سے پکڑے صوفے سے نیچے اتارتے ہوئے کہتا ہے، اب یہ میری گرل فرینڈ ہے، اب ہم روز کھیلیں گے اور چاکلیٹ بھی کھائیں گے۔ بندر جی، کھیلنا تو روز میں بھی چاہتا ہوں ان کے ساتھ، پر تمہاری مامی کھیلنے کے بجائے دور جانا بہتر سمجھتی ہیں۔ سرحان بالکل دھیمی سی آواز میں ارحان کے منہ پر لکھی چاکلیٹ صاف کرتا کہتا ہے، اور علیزہ اس کی دھیمی سی آواز میں بھی کہی گئی بات سن کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیتی ہے۔ سرحان کہتے ہی ارحان سے نظریں ہٹائے علیزہ کی طرف دیکھتا ہے، جو ایک ایبرو اچکائے ہوئے سرحان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ علیزہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتے سرحان اسی پل اپنا گلا کھنگالتے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہے اور ارحان کو اپنے سامنے کھڑے کرتا ہے۔ تم بندر، مانا کہ میری بیوی کی نسل کے ہو، پر تم پر کوئی بات نہیں، مجھے یہ گوریلا قبول ہے، اور اب یہ گوریلا میرا ہے، تم جاؤ اپنی عمر کے بندریے ڈھونڈو، سمجھ آئے بڑے چاکلیٹ کی رشوت دینے والے، تم سے زیادہ پیسے ہیں، بہت ساری چاکلیٹ لا کر دے سکتا ہوں میں اس کو، پر یہ گوریلا چاکلیٹ نہیں کیلے کھاتا ہے۔ سرحان کہتا ہے اور علیزہ پیر زمین پر پٹکتی ہے، مجھے گوریلا بولنا بند کریں، 2 نمبر جن۔ علیزہ غصیلے لہجے میں کہتی ہے، تم جن بولنا بند کر دو، میں گوریلا بولنا بند کر دوں گا۔ صوفے سے پشت ٹکائے کہتا ہے۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ ارحان نے اسی پل دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ جن کو جن نہیں بولوں گی تو اور کیا بولوں گی؟ علیزہ کندھے اچکائے ہوئے کہتی ہے۔ تو لیڈی گوریلا کو گوریلا نہیں بولوں گا تو اور کیا بولوں گا؟ سرحان کہتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر علیزہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اپنی کمر پر ہاتھ باندھے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، عباس کپڑے چینج کیے، ہسپتال جانے کے لیے سفید رنگ کی ہی 2 بار کاٹن کی قمیض شلوار پہنے اپنے کمرے سے ڈارک چاکلیٹ براؤن کلر کا کوٹ پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ عباس نکلتا ہے اور اس کے پیچھے سے 3 کام والیاں اس کے کمرے میں جاتی ہیں۔ ادا کی پھیلائی
ادا کا پھیلایا سامان سمیٹنے کے لیے۔ عباس کے کمرے سے کوٹ باہر نکلتے ہی اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور پوری حویلی میں نظریں دوڑا کر ادا کو ڈھونڈنے لگتا ہے، پر ادا اسے پوری حویلی میں کہیں نظر نہیں آتی۔ سیڑھیوں سے اترتا ایک اور پٹھانی لڑکی وہ گھر میں کام کرتی ہے اسے بلاتا ہے۔ ادا کہاں ہے؟ عباس پوچھتا ہے۔ وہ تو باہر گیا تھا، لڑکی نظریں جھکائے ہوئے جواب دیتی ہے۔ کدھر؟ کس کے ساتھ؟ عباس تجسس سے پوچھتا ہے، پھر سامنے کھڑی لڑکی کے جواب میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، عباس بھاری سی آواز میں کہتا ہے کہ لڑکی اسی پل عباس کو کراس کرتی ہے، عباس کے کمرے میں جانے کے لیے بڑھتی ہے۔ اب کہاں گئی یہ بات ادھوری چھوڑ کر؟ عباس کہتے ہوئے قمیض کی جیب سے موبائل نکالے ادا کو کال ملانے کے لیے ڈائلز میں جاتا ہے، پر ادا کا نمبر نہیں ہے۔ یہ یاد آتے ہی عباس گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حویلی سے باہر جانے کے لیے بڑھتا ہے کہ اتنے میں اس کے فون بج پڑتا ہے۔ سائیں اپنی بیوی کو لے کر جائیں، اگر یہاں سے یہ سب ہم کو نچا نچا کے مار دے گا۔ عباس فون کان سے لگاتے کہ دوسری طرف سے تھکی ہوئی ڈری ہوئی آواز آتی ہے، پر کانوں کی آوازیں اتنی تیز تھی کہ عباس کو سب صحیح سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ کیا؟ کون بول رہا ہے اور کہاں ہے ادا؟ ہیلو ہیلو۔ اپنے ایک کان کو بند کرتا دوسرے سے بات سننے کی کوشش کرتے ہوئے عباس بلند آواز میں کہتا ہے، وہ اپنے کوٹھے پر ہے اور یہاں موجود مردوں کو نچا رہی ہے۔ دوسری طرف سے دھیمی آواز آتی ہے، پر عباس کے ہوش اڑا جاتی ہے۔ کیا؟ عباس کھلے منہ حد سے زیادہ حیرانگی سے کہتا ہے، ادا کی بچی۔ عباس کہتے ہی فون بند کرتا حویلی سے باہر نکلے اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوئے حویلی سے باہر جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عباس آگے آگے، اس کے پیچھے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں حویلی سے باہر نکلتی ہیں۔ عباس اور گارڈز ابھی بھی حویلی سے باہر نکلے سڑک پر چڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے جان کی گاڑی حویلی میں داخل ہوتی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل مسٹ، اینڈ میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا پیارے پیارے سے ریڈرز۔ اللہ حافظ۔